الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص کی گاڑی سڑک کنارے کھڑے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس سے اس کی لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی۔ اب وہ شخص مارکیٹ گیا اور دکان گھوم کر اپنی لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ تلاش کرنے لگا۔ بہت ڈھونڈا لیکن اسے لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ جب واپس جانے لگا تو اس نے پرانی دکان دیکھی اور پرانی دکان پر جا کر اس سے پوچھا کہ یہ لیفٹ سائڈ والی ہیڈ لائٹ کہاں سے ملے گی۔ دکاندار نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا اور یہ عام طور پر نہیں ملتی۔ تو اس شخص نے پوچھا یہ آخر کیا وجہ ہے کہ لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ کیوں نہیں مل رہی جبکہ رائٹ سائڈ والی تو اکثر جگہ سے مل رہی ہے۔ تو دکاندار نے اپنا تجزیہ اور تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ ملے گی نہیں، کیونکہ عام طور پر ان دکانوں پر جو مال ملتا ہے وہ ایکسیڈنٹ والی گاڑیوں کا ملتا ہے، اور ہمارا تجزیہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور اب وہ اپنی گاڑی کو نہیں بچا پائے گا تو وہ آخری لمحے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی گاڑی کا رخ لیفٹ سائڈ پہ کر دیتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی گاڑی لیفٹ سائڈ پہ جا کر ٹکراتی ہے اور وہ خود محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ میں آخری لمحات میں اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ برابر میں چاہے بیوی بیٹھی ہے، چاہے باپ بیٹھا ہے، چاہے ماں بیٹھی ہے، چاہے دوست بیٹھا ہوا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب گاڑی ٹکرا کر رہے گی، اب گاڑی بچ نہیں سکتی، تو وہ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے اور برابر والے کی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تجزیہ ہے، تجربہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک خود غرضی ہے جو حضرت انسان میں پائی جاتی ہے، اور جب ہم صرف وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو، یہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس کا اسے فائدہ ہو، اور وہ اپنے فائدوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے۔ اور امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس، جاب کرنے والے، انٹرویو دینے والے، ذہنی آزمائش کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر جیتنے والے، گراؤنڈ میں اترنے والے پلیئرز، یہ خود غرضی کی آفت میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ان کا ذاتی مفاد اور ذاتی غرض ان کی اس گیم، اس مقابلے میں آڑے آ جاتی ہے، اور ہمیشہ پھر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، مجھے اپنا کام کیسے نکلوانا ہے، مجھے کیا بینیفٹس ملیں گے، مجھے کیا مفاد حاصل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس عمل کو خود غرضی کہتے ہیں، جب انسان اپنا آپ، اپنا مفاد، اپنا فائدہ سوچے اور دوسروں کو نقصان میں مبتلا کرے، دوسروں کا نقصان ہو، دوسرے نقصان میں مبتلا ہوں اور اسے برباد نہ ہو۔ لیکن خود غرضی کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم خود غرض ہیں، ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، ہمیں لگے گا یہ گالی ہے، ہمیں لگے گا یہ ہمیں تانا دیا جا رہا ہے، ہمیں لگے گا یہ ہماری برائی بیان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود غرضی ایک ایسا وصف ہے جس کو برا کہا جا سکتا ہے۔ خود غرضی ایک ایسا وصف ہے جس کو انسان پسند نہیں کرتا۔ خود غرضی ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان نہیں چاہتا کہ اس کے اندر ہو، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی کہنے کہ کمپنیز سے مفاد حاصل کرنے والے، چاہے کمپنی کو چونا لگے، چوریاں کرنا، خوشامد کرنا، فراڈ کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا اور اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا، کروا دینا، دوسرے کی جان خطرے میں ڈالنا، جعلی دوائیاں بیچنا، اور اپنا کمیشن بنانے کے لیے مریضوں کو غیر ضروری ادویات لکھ کر دینا، غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کر دینا، رشوت لینا اور کسی کے لیے مختلف رکاوٹیں کھڑی کرنا، اپنی ترقی کے لیے دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، امدادی پیکج وغیرہ کے لیے جھوٹا کلیم کرنا، پیٹرول پمپ پر یا کلینک میں یا بینک میں اگر لائن لگی ہوئی ہو تو لائن توڑ کر اپنا کام نکلوانے کے لیے آگے جانا، یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ خود غرضی کی ہیں۔ الغرض یہ کہ جب ہم اپنی زندگی میں خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں تو صرف اپنا فائدہ، اپنا مفاد اور اپنی بہتری کے لیے اقدامات کرنے لگتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی جان پر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے۔ ہم تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے وقت میں بھی دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دی جب وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے۔ چنانچہ جنگ یرموک کے موقع پر بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ میں پانی لیے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا کہ آخرکار میں نے اسے پا لیا، وہ ان کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے ابن عم، اے چچا زاد بھائی، آپ پانی پئیں گے؟ کب کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا جی ہاں۔
تو میں نے کہا کہ میں نے وہ پانی پیش کیا. جیسے ہی پانی پیش کیا تو برابر میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی. جیسے ہی آواز آئی تو جہاں بلب چچا زاد بھائی نے کہا کہ پہلے ان کو پیش کیجئے. میں نے دیکھا تو وہ حشام بن عاص تھے. ان کی سانس اکھڑ رہی تھی. میں انہیں پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا اور میں پانی پوچھ ہی رہا تھا کہ قریب سے کسی اور کے کراہنے کی آواز آئی. حضرت ہشام نے فرمایا پہلے انہیں پانی پلائیے. جب میں انہیں پانی پلانے کے لیے پہنچا تو ان کی جان آفرین کے سپرد ہو چکی تھی. وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. میں جناب ہشام کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے. اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی انتقال کر چکے تھے. یعنی سبھی جام شہادت نوش کر گئے، لیکن اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دی. یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب کرام کا انداز زندگی تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا مفاد، اپنا فائدہ اور اپنی یہ کہہ لیں بینیفٹس کے لیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھیے گا ہمارے بزرگان دین نے اس کی ترغیب و تعلیم ارشاد نہیں فرمائی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہاں ان کے عقیدت مند اور مریدین حاضر ہوئے اور آپ نے ان کی دعوت فرمائی. ان کا نام بتایا تھا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مہمان آئے تو کھانا کم پڑ گیا. جب کھانا کم تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے روٹی کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ دسترخوان پر رکھے اور جیسے دسترخوان پہ کھانا شروع ہوا تو چراغ اٹھوا لیا کہ تاکہ سب لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور میں کھانا نہ کھاؤں اور سب کا پیٹ بھر جائے. جب سب لوگ کھانا یوں لگا کہ سب نے کھانا کھا لیا ہوگا، سب فارغ ہو چکے ہوں گے، چراغ لایا گیا. جیسے ہی چراغ پیش کیا گیا تو تمام روٹی کے ٹکڑے ویسے کے ویسے دسترخوان پر موجود تھے. یعنی ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میرا بھائی کھانا کھا لے. ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی کو فائدہ ہو. ہر ایک یہ سوچ رہا تھا میرا بھائی اس کھانے سے لطف اندوز ہو جائے. تو ہمارے اکابرین کا طرز زندگی تو یہ تھا کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں. لیکن ہمارا طرز زندگی یہ ہے کہ ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، ہم جتنا بنا سکتے ہیں بنا لیں، جتنا بٹور سکتے ہیں بٹور لیں، ہم جتنی شہرت، جتنی عزت، جتنی فین فالوئنگ حاصل کر سکتے ہیں کر لیں. بلکہ ہمارا طرز زندگی تو یہ ہے کسی کو کاٹنا پڑے تو کاٹ دیتے ہیں، کسی کو گرانا پڑے تو گرا دیتے ہیں، کسی کو ہٹانا پڑے تو ہٹا دیتے ہیں، کسی کو نیچے دکھانا پڑے تو نیچے دکھا دیتے ہیں، کسی کو اگر کسی کی ٹانگ کھینچنی پڑے تو ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کرتے. اور تجسس کرنے کے بعد، جان بوجھ کر توہ کرنے کے بعد ان کے عیب نکالتے ہیں، لوگوں کو اچھالتے ہیں تاکہ اس کی برائی ہو اور میری نیک نامی ہو جائے. ناظرین، یہ طرز زندگی اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے. تو آئیے ہم اپنی ذات میں ٹٹولیں کہ ہمارے اندر خود غرضی ہے یا نہیں. اگر ذرہ برابر پائی جائے یا کسی اعلیٰ درجے کی خود غرضی پائی جائے تو پھر یاد رکھیے گا، سوچیں، غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو باطنی مریض قرار دیں اور اپنے علاج کی طرف توجہ کریں. اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے بھائیوں کو بینیفٹس پہنچائیں. انشاءاللہ عز و جل راہیں ہموار ہوں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.